أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام فتكلموا في العلم تبين أقداركم. ملائم التقیان غالب علی کل غالب مطلوب علی کل غالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے علم کے اعتبار سے کلام کرو، اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرو، اس لیے کہ تمہاری علم کے اعتبار سے گفتگو کرنا تمہاری اقدار کو اور تمہاری قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قدر و منزلت کا ظہور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علم کے مطابق کلام کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم اپنے قدر و منزلت میں اضافہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ علم کا حصول کریں، اس لیے جتنا زیادہ علم کا حصول ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ بھی ہوگا۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، اپنے درس کو ملاحظہ فرمائیے، علم کا حصول کیجیے تاکہ آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو سکے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی علم صرف کی کچھ اہمیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے آپ کو یہ بیان کیا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ اپنے کیا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک مثالی پیش کی، اس کے اندر 4 کلمات کا استعمال ہوا تھا۔ ذهب خالد الى البستان مثلا کہ دیا ہم نے، یا الى المکہ یا الى المدینہ، ذهب خالد الى المکہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 اس کے اندر کلمات استعمال ہوئے ہیں، چاروں کلمات با معنی ہے۔ با معنی ہونے کے اعتبار سے کلمے کی تعریف سامنے آئی تھی، ہر وہ لفظ جو با معنی ہو اور مفرد ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی اسم اور فعل اور حرف سے متعلق ہے، ہوئی تھی نا۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا ذاتی معنی رکھتا ہو، اس کے بعد میں فعل جو اپنے ذاتی معنی رکھتا ہو، اور حرف جس کے اپنے ذاتی معنی کچھ نہیں ہوتے۔ تو اب ایک تو وہ شق ہے کہ جو اپنے ذاتی معنی رکھتے ہیں، وہ 2 ہیں، ایک اسم ہے ایک فعل ہے۔ دوسری طرف وہ جو اپنے ذاتی معنی نہیں رکھتا اسے حرف کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہوا کہ دونوں فرق یہ تھا کہ ایک وہ ہے جس کے ذاتی معنی کے ساتھ ساتھ کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا، اور ایک وہ ہے اس کے اندر کوئی ذاتی معنی کے ساتھ ساتھ میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا اسے اسم کہتے ہیں، اور جس میں زمانہ پایا جاتا ہے پہچانے کیسے؟ ہر وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے اسے فعل کہتے ہیں، اور جو اپنے ذاتی معنی پہ دلالت کرے اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا چونکہ زیادہ تر معاملہ فعل پر ہے، اس لیے بات فعل کی شروع ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے کہا فعل کا بیان، دیکھیں فون یہاں پہ سامنے آ گئے، فعل کا بیان، یہ فعل کا بیان شروع ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ جناب علی یہ نوعیت فعل کی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فعل کی تعریف تمہیں معلوم ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ ایسے کچھ نہیں ہوگی الحمدللہ۔ اس کی 3 قسمیں، اس کی وجہ اس کی فعل کی 3 قسمیں، اس کی سے مراد جو ہے انہی فعل کی، اس سے مراد جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس فعل کی 3 قسمیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 ماضی پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، نمبر 2 مضارع، اور امر نمبر 3 امر۔ یہ تینوں قسموں کا ذکر ہو چکا ہے، ماضی مضارع اور امر تینوں کا آ گیا ہے۔ اب ماضی کسے کہتے ہیں؟ اس کا بیان فون کر لے کر آ رہے ہیں۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ فون سامنے آیا، کسے کہتے ہیں ماضی؟ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے، بات سمجھیے گا۔ یعنی کہ ماضی ایک ایسا فعل ہے، اس سے معلوم ہو رہا کہ کوئی بھی کام، جو بھی کام ہو رہا، کوئی بھی کام مخصوص نہیں ہے۔ جلسہ بیٹھنا، قتلا قتل ہونا، قعدہ کھڑا ہونا، قیا قام کھڑا ہو جانا، کتب لکھنا، فرض کیجیے قرأ پڑھنا، کوئی بھی کام ہو، مگر فرق یہ کہ اس میں زمانے گزشتہ، یہ سب سے اہم ہے کہ زمانے گزشتہ میں اس کا ہونا سمجھ میں آتا ہو اسے ماضی کہتے ہیں۔ جہاں بھی، جب میں بول رہا ہوں، جس وقت میں بول رہا ہوں، جس وقت بھی گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت اس گفتگو کے اندر جو ہے
آپ یہ سمجھیے کہ اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس بولنے کے وقت سے پہلے میں اب کہہ رہا ہوں یہ ہوا، اب ہوا ہو چکا وہ ماضی ہے، چاہے ابھی 1 منٹ پہلے ہو، چاہے 1 سال پہلے ہو، چاہے 1 صدی پہلے ہو، بس وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانے گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے. جیسے ابھی انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں. ذہبا وہ گیا، فعلا اس نے کیا، نصرا اس نے مدد کی. بات واضح ہو گئی؟ آئیے. مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مضارع کے اندر 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. کبھی اس کا کام کبھی زمانہ حال میں زمانہ حال بھی ہے اور کبھی زمانہ آئندہ، یعنی کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ مستقبل. ٹھیک ہے نا؟ چاہے زمانہ حال بھی ہے اس کے اندر، زمانہ مستقبل بھی ہے. اب جو چل رہا ہے یہ حال ہے، آنے والا ہے. جیسے جو نے کہا یا فعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، میں ہے ایک وقت میں دونوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو کہتے ہیں وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یذهب وہ جائے گا، یذهب دونوں کے معنی یذهب ہی آئیں گے. لیکن ایک ہی وقت میں آپ یذهب کہہ کے وہ جا رہا ہے یا جائے گا، یا کو ختم کر دیجئے. یا ہمیں سمجھانے کے لیے لگایا گیا ہے، ورنہ اس یا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یا اس لیے بتانے کے لیے کہ اس لفظ کے اندر یفعلو کے اندر جو ہے وہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اس کے اندر حال بھی ہے اور اس کے اندر زمانہ آئندہ بھی ہے. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی ہے؟ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا، ایسے یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ بات واضح ہوئی؟ آئیے نا بات واضح. امر 2 باتیں ہو گئی نا، اب امر ہو گیا. امر کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو. ٹھیک ہے، جیسے اذهب جاؤ. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اب دیکھیں یہاں کیا لفظ ٹو کا استعمال ہم نے کیا، یہاں پہ تو جا، نہیں سامنے والے جس کو ہم کہہ رہے ہیں. حکم دینے والا ایک ہوتا عامر، ٹھیک ہے نا، عین سے نہیں الف سے، عامر. یہ عامر حکم دینے والا. اس کے مقابلے میں آتا ہے مامور، جس کا حکم دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور سامنے یہ امر یعنی کہ حکم. امر یعنی حکم، جس فعل سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہو. اب فعل وہی استعمال کرے گا. عربی زبان کا مزاج یہی ہے کہ وہ اسی لفظ کو استعمال، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے مار، اضرب وہی کام ہوگا. قتل کر دو اس کو، اقتل اس کی مدد کرو، انصر بیٹھ جاؤ، اجلس کھڑے ہو جاؤ، تم. یہ تمام چیز کے لیے الفاظ ہیں، یہ امر کے. وہی فعل ہے قاما وہ کھڑا ہوا، قم کھڑے ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ ایک فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے، کہنے والے کام ہو جائے. فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع، فعل خواہ ماضی ہو یا مضارع 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لازم متعدی کا؟ یہ ایک لازم و متعدی 2 الگ الگ. اب فعل جو بھی ہو ماضی مضارع امر کی شکل میں وہ لازم ہوتا ہے. لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فعل صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے اسے لازم کہتے ہیں. ذهب حامد، حامد گیا. اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہاں گیا، کیسے گیا، بات پوری ہو گئی. حامد گیا، بس آپ نہیں پوچھیں گے. ایسے جلس ولد، لڑکا بیٹھ گیا، آپ کچھ نہیں پوچھیں گے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے.
اس کا مطلب یہ جلسہ ولدن میں جلسہ جو ہے یہ ایسا فعل ہے اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. ایسے ہی ذہابہ کے اندر جو ہے وہ ذہابہ ایسا فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ صرف فاعل کے ملنے تھے. ذہابہ فعل، حامد اس کا فاعل ہے، یہ حامد جو ہے فاعل ہے اس کا. ایسے ہی جیسا ولدن یہ اس کا فاعل ہے. بات واضح ہوئی؟ یہ فاعل ساتھ میں آیا، فعل بغیر فاعل کے تو ہوتا نہیں ہے. پینے والا جب تک نہیں ہوگا پیا کیا جائے گا؟ خاک، ناممکن ہے. تو فعل ہمیشہ فاعل ساتھ مل کر بات مکمل کرتا. بات اگر مکمل ہو جائے اور سننے والے کو کسی چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہ ہو تو سمجھ جائیے فعل لازم ہے. آسان، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں متعدی جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. کون ہوتا ہے؟ یہ بتاتے ہیں آپ کو، دیکھیے. اسے فعل متعدی کہتے ہیں. جیسے نصرا حامدن، 2 منٹ رکیے. نصرا حامدن، حامد نے مدد کی، حامد نے مدد کی. کس کی؟ یہ ایک سوال فوراً سامنے آ جاتا ہے. اگر سامنے نہ آئے تو آپ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا ایک مفعول کی ضرورت ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. حامد تو فاعل ہو گیا نصرہ کا، کام کرنے والا مدد کرنے والا کون ہے؟ حامد ہے. کس پر ہوئی؟ جس پر فاعل کا فعل واقع اسے مفعول کہتے ہیں. محمود پر ہوئی ہے، محمود کا ضروری ہے. نصرہ حامد محمودن، حامد نے محمود کی مدد کی. بات واضح ہوئی؟ اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. آگے بڑھیے. معروف، اب پھر اور باب نہیں گیا، فعل کی پھر 2 قسمیں سامنے آ جائیں گی. معروف وہ فعل ہے اس کی نسبت فاعل کی طرف ہو. فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں نسبت ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. ایک انسان قتل ہو گیا، کس نے قتل کیا؟ بکر نے قتل کیا. پتا ہے کہ بکر قاتل ہے، معلوم ہے. تو اب جو فعل آئے گا وہ فعل ہمیشہ معروف آئے گا. کیوں معروف آئے گا؟ اس کا فاعل معروف ہے. تو فعل جو معروف ہوتا ہے، جو فعل کے جد لفظ معروف فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ فعل کی صفت نہیں ہے، یہ اس بات کی صفت ہے کہ فعل کا فاعل معروف ہے، معلوم ہے. بات واضح ہوئی؟ وہ فعل ہے اس کی نسبت فاعل کی طرف ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے شربا حامد الماء، شربا لازم ہے کہ متعدی؟ جی، شربا فعل لازم ہے کہ فعل متعدی ہے؟ کیوں؟ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ یہ شربا حامدن اگر کہہ کے رک جایا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ حامد نے کیا پیا. ہاں، حامد کے بعد لفظ ماں بھی موجود ہے. یہ ماں نے آ کے ضرورت کو بتایا، لہذا اس نے بتایا کہ یہ لفظ شربا جو ہے یہ جہاں معروف ہے وہاں یہ متعدی ہے. حامد نے پانی پیا. اس مثال میں فاعل حامد معلوم ہے، اس لیے شربا فعل معروف ہوا. شربا، ٹھیک ہے نا. اب یہ شربا میں شین رے یا شین را با، شین را با، یہ شربا الگ الگ حرکت دیکھ رہے ہیں نا. یہ بتا رہا کہ یہ معروف ہے. معروف کیونکہ حامد کا ذکر موجود ہے. فوراً مجہول وہ فعل ہے، فوراً فعل مجہول فعل مجہول ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف. لکھنے میں، بولنے میں نسبت مفعول کی طرف دی گئی ہے اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو. فاعل کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے جناب علی کون سا ہے کون نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. اور اس کے فاعل ذکر، جیسے شوربا ماؤن، پانی پیا گیا. تو ماں کیا تھا؟ ماں تھا مفعول، پانی پیا گیا نا.
پینے والا کون اس کا ذکر نہیں ہے. اب یہ کیا شریبا تھا اب ہو گیا شوریبا. صرف یہ بتاتی ہے آپ کو اگر پہلے والے حرف کے اوپر پیش آ گیا استعمال دے گا فعل مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. شوریبا ماؤن پانی پیا گیا. نوسیرا محمود محمود کی مدد کی گئی. ان جملوں میں فاعل مذکور نہیں ہے اور فعل کی نسبت اپنے مفعول کی طرف ہے اس لیے شوریبا نوسیرا فعل مجہول ہوئے. بات واضح ہو گئی. مثبت معروف بھی ہو گیا. اب مثبت آ گیا جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو وہ مثبت ہوتا ہے. جیسے نہ سارا اس نے مدد کی یا ذهب وہ جاتا ہے یہ فعل مثبت ہے اس میں ثبوت پایا گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ثبوت پایا گیا کسی چیز کا سمجھے. ٹھیک ہے نا. یہ لفظ ثبوت سے مثبت بنتا ہے آرام سے. منفی اس کے مقابلے جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو. معلوم تو ہو رہا ہے مگر نہ ہونا. اوپر تھا ہونا نیچے ہے نہ ہونا. جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا. کیا تو مثبت ہے نہیں کیا تو منفی ہے. لا یذهب وہ نہیں جاتا. وہ نہیں جاتا ہے. وہ نہیں جاتا ہے. لا یذهب وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. لا یذهب منفی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اب کوئی اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو بھی آپ آرام سے دیکھ کے آئیے گا انشاءاللہ. آج کے تک صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.